بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمانوں بہنوں بھائیوں آپ سب کے کیا حال ہے؟ ایک آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ماہ رمضان جو ہے یہ جا رہا ہے، آپ تہجد کے وقت جو بھی خصوصی وقت نکالتے ہیں، افطاری سحری کے وقت جو بھی، ٹھیک ہے، رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، تو اس دعاؤں میں ایک تو ہمارے لیے بھی دعا کرنی ہے اور تمام امت مسلمہ کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے، اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے، اور یہ جو وبا ایک آئی ہوئی ہے، یہ آزمائش ہے جو بھی ہے ہمارے اوپر، اس سے نجات پانے کے لیے بھی آپ نے دل سے دعا کرنی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ دعا ضرور کریں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ محترم جناب عابد بھائی ہیں، دبئی سے، ویسے ہیں یہ پاکستانی فیصل آباد لیکن ہوتے دبئی میں ہیں۔ ایک ٹاپک پر ہم نے کچھ دن پہلے بات کی، ہماری بہنہ محترمہ آپی بنت جاوید صاحبہ نے، کہ ہم سوشل میڈیا پر تبلیغی کام کیسے کر سکتے ہیں، دین کا کام کیسے کر سکتے ہیں، مختلف طریقوں سے انہوں نے رہنمائی کی۔ تو اسی حوالے سے جناب محترم عابد بھائی بتائیں گے کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے بات بھی ہوئی اور ہوتی بھی رہتی ہے، بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں اور فیڈ بیک بھی ان کو ملتا ہے۔ ایسے نیگیٹو پلیٹ فارم سے، نیگیٹو گروپ سے، نیگیٹو لوگوں کو نکال کر ان کو پوزیٹیو گروپس میں، پوزیٹیو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم میں لاتے ہیں اور ان کو ایسے طریقوں سے گائیڈ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ یقین مانیں کہ 2 گھنٹے لگاتار یہ موبائل پر بیٹھے رہتے ہیں اور محنت کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں جنہوں نے غلط راستے اپنائے ہوئے تھے اپنے موبائل میں، سوشل میڈیا میں، جنہوں نے غلط گروپس جوائن کیے ہوئے تھے، وہ وہاں سے یعنی کہ وہ چھوڑ گئے، وہ کام چھوڑ گئے، وہ سرگرمیاں، وہ ایکٹیویٹیز چھوڑ گئے، اور ان کی محنت سے بہت سارے لوگوں کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ چینج ہوئی، وہ نیگیٹو سے پوزیٹیو کی طرف آئی، ٹھیک ہے، وہ دین کی طرف آئی بہت سارے لوگوں کو، ٹھیک ہے، انہوں نے سمجھایا اور یہ دین کی طرف لے کر آئے، ٹھیک ہے، ہمارے طرح آپ کی طرح ہی یہ بھائی ہیں اور ماشاءاللہ علماء کا ساتھ بھی ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسے موبائل پر کام کرتے ہیں تبلیغی، ٹھیک ہے، کیسے یہ محنت کرتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے، اور میں تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں، بہت زیادہ ماشاءاللہ سے محنت کرتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسج ہے، اور اگر یہ آپ کو میسج، یہ ایک اہم میسج اچھا لگے تو اس کو آگے بھی آپ نے شیئر کرنا ہے، اور ہم سب نے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ہم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں میں جہاں جہاں ہمارا سوشل میڈیا کا لنک، ہماری آئی ڈی جاتی ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں ہماری آئی ڈی اس پلیٹ فارم پر گئی ہے، اور ہمیں کوئی ایسی آئی ڈی، کوئی ایسا گروپ نظر آتا ہے کہ یہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں یوز ہو رہا ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس پلیٹ فارم کو بھی چینج کرنا ہے، اس گروپ کو بھی چینج کرنا ہے، اس کے جو لوگ ہیں اس کو بھی چینج کرنا ہے، اور ہماری وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی نیگیٹو سے پوزیٹیو راستے پر آ جائے تو دیکھ کتنا ثواب ہے ہمارے لیے، کتنا اجر ہے ہمارے لیے۔ مزید سر بتائیں گے کہ کیسے محنت کرتے ہیں؟ جی سر جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نعیم بھائی، شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ رب العزت آپ کو اس طرح سے نوازے۔ آپ نے بہت ساری تعریفیں کر دی، اس قابل نہیں تھا میں، لیکن آپ نے جو پوچھا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کافی لوگ گروپوں میں لنک شیئر کر دیتے ہیں، تو میں نے اس نیت سے 1-2 گروپ میں نے جوائن کیے کہ میں دیکھوں اس میں کوئی شرک و بدعت والے کام تو نہیں ہو رہے۔ جب میں گیا ان گروپوں میں تو آپ یقین کریں اتنی حالت خراب تھی کہ اوپر کچھ آ رہا ہے، بعد میں کوئی 10-15-20 میسج کے فوراً بعد پھر گندی ویڈیو، موویز، پکچرز۔ تو یعنی کہ میں نے پھر وہاں سے سوچا کہ ان لوگوں کو یہاں سے پھر اس کے علاوہ مزدر کی بات یہ ہے کہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے، وہاں پہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی ویڈیو بھیجیں، اور مجھے یہ تو حقیقت بات ہے کہ ہمارے پاکستانی اکثر ابھی بھی کئی لوگوں کے میسج آتے ہیں، اگر ان کو کسی گروپ میں ایڈ کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ویڈیو بھیجیں، ویڈیو سینڈ کریں آپ۔ اگر ان کو کوئی دین کے بارے میں ویڈیو سینڈ کی جائے
تو پھر ان کا آگے جواب آتا ہے جی کوئی یعنی کہ کوئی اور ویڈیو سینڈ کریں، یعنی کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی کہ ان کا مطلب کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی گندی ویڈیو سینڈ کریں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے سوچا ان لوگوں کو یہاں سے غلاظت سے کیسے نکالا جائے، تو میں پھر وہ گروپ سے خیر میں تو اسی ٹائم لیفٹ ہو گیا تھا 1-2 گھنٹے کے بعد۔ تو جب میں نے وہاں سے لیفٹ ہوا تو میں نے پھر وہ نمبر جو ہے، کیونکہ میں یہاں پہ ڈرائیونگ کرتا ہوں جاب، تو میرے پاس الحمدللہ آپ کو پتہ ہی ہے میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، جب بھی کہیں ہم جاتے ہیں اگر گھنٹہ بھی ملا ہے تو میں یعنی کہ موبائل پہ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے وہاں سے نمبر سارے سیو کیے، سیو کرنے کے بعد میں نے ان کو جب ایک علیحدہ سے گروپ بنایا اور ان کو ایڈ کیا اس میں، تو اس میں سب سے پہلے میں نے سوچا کہ ان کو کوئی ایسا لیکچر سینڈ کرنا چاہیے تاکہ یہ کم سے کم لوگ بھاگیں۔ تو اس میں نے سلیکٹ یہ کیا سر عبدالرزاق گھومن صاحب کے لیکچر ہیں، ایک طلاق کے مسئلے میں بڑا پیارا لیکچر ہے ان کا 6-7 منٹ کا، اور اس کے علاوہ غسل جنابت کے بارے میں 2-3 منٹ کا لیکچر ہے، 3 منٹ کا تقریباً، اور اس کے علاوہ جو استخارہ کے بارے میں، تو اس کے علاوہ اور بھی یعنی کہ عبد الباسط فہیم صاحب ہیں ان کے لیکچر ہیں، جیسے مرنے کے بعد کیا یعنی کہ اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے جو لیکچر تھے نا میں نے اس میں سینڈ کرنے شروع کیے، تو آپ یقین کریں اتنا وہ لوگوں کے مجھے میسج آنے شروع ہوئے، اور انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ بھائی آپ نے ہمیں کہاں سے غلاظت سے نکال کے تو کہاں پہ آپ نے ہمیں یعنی کہ ایڈ کر دیا۔ پھر اس کے بعد میرا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ میں جو بھی کوئی یعنی کہ ایک اوپر سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، جب کوئی لنک آتا ہے تو آپ کو ٹاپک سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یعنی کہ اہل توحید کا گروپ ہے، یا یہ اہل بدعت، اہل شرک، اور یا یہ گندی ویڈیو والے گروپ ہیں، وہ آپ کو اوپر سے ہی پتہ چل جاتا ہے تقریباً۔ تو وہ جو اہل توحید والے وہ تو پہلے سے ہی آلریڈی ٹھیک ہیں، ان میں تو جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو ہاں اس میں اس لیے آپ جائیں کہ اگر آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو یعنی کہ رائے راست پہ لانے کی کوشش کرنی ہے تو پھر آپ وہ گروپ جوائن کریں، جوائن کر کے ان میں سے لوگوں کو نمبر سارے سیو کریں اپنے موبائل میں، ان کو اپنے کسی گروپ میں ایڈ کریں اور ان کو پھر دین کی دعوت دی جائے۔ تو یہ یقیناً اتنا اچھا کام ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ 100 لوگوں کو ایڈ کر رہے ہیں، اس میں سے 30% تو آپ کے بھاگ جائیں گے، باقی 70% بچے، ان میں سے بھی اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک بندہ بھی اس برائی کو چھوڑ دیا اس نے، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کے لیے وہی کافی ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی پہ آپ کی بخشش کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما سکتے ہیں۔ بس بہت لمبا میسج ہو گیا، اوکے، اللہ حافظ۔